دوستوں، آج ماہ شعبان المعظم کی 16 تاریخ ہے اور تیسری جمعرات کا مبارک اور خاص دن آ گیا ہے۔ خدا را آج یا غفارو کا یہ عمل پانی کے گلاس پر پڑھ لو اور پھر اس پانی کو بسم اللہ پڑھ کر پی جاؤ۔ تمہارے جسم میں جتنی بیماریاں ہیں سب کی سب جسم کے ریشے ریشے سے باہر نکل جائیں گی۔ اللہ والوں، نظر بد، جادو جنات کے بھی جتنے معاملات ہیں وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، نیست و نابود ہو جائیں گے۔ بس آج ماہ شعبان المعظم کی 16 تاریخ اور تیسری جمعرات کے دن یا غفارو کا یہ عمل پڑھنا ہے۔ اگر آج اللہ پاک سے 300 کروڑ بھی مانگو گے تو تمہارے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جائے گا، کیونکہ ماہ شعبان کا مہینہ رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے، زندگی اور موت کے فیصلوں کا مہینہ ہے، اپنے نصیب اور تقدیر کو لکھوانے کا وقت ہے۔ اللہ والوں، اگر اس معمولی دن کو آپ نے یہ سوچ کر ضائع کر دیا کہ یہ کوئی معمولی دن ہے تو اللہ والوں بہت بڑی آپ کی لاپرواہی ہوگی، اور اگر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ماہ شعبان کا مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اس مہینے کی ہر گھڑی ہر لمحہ بہت ہی خاص ہے۔ اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں موسلادھار بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ تو اللہ والو، آج ماہ شعبان المعظم کی 16 تاریخ تیسری جمعرات کے دن یا غفارو کا یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ یہ وہ قبولیت والا وظیفہ ہے کہ اگر آج آپ نے یہ خاص عمل یا غفارو کا پڑھ لیا تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی، رب کریم سے جو مانگو گے، منہ سے نکلی ہر بات، ہر مراد پوری ہوگی۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں جن میں تقدیریں بدل دی جاتی ہیں، بند راستے کھول دیے جاتے ہیں، برسوں کے رکے ہوئے کام چند لمحوں میں بن جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، یہ موقع بار بار نہیں آتا، پھر پورا 1 سال انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے خدا را آج کی اس برکت، رحمت، قبولیت والی گھڑیوں کو ضائع مت کرنا۔ چند منٹ اپنے رب کریم کے لیے نکال لو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آج کا ایک لمحہ آپ کی پوری زندگی ہی بدل دے۔ اس لیے آج ماہ شعبان المعظم کی 16 تاریخ تیسری جمعرات کے دن یا غفارو کا یہ عمل پڑھ لینا۔ یہ اللہ پاک کا جلالی اسم اعظم بھی ہے اور یہ بخشش کو بھی طلب کرواتا ہے، یعنی جو آپ کے گناہ ہیں جن کی وجہ سے آپ کا رزق آپ پر تنگ ہو چکا ہے، آپ پر مشکلات کا سامنا ہے، تو اللہ والوں یا غفارو کا یہ عمل جب پانی کے گلاس پر آپ لوگ پڑھیں گے تو رب العالمین معافی بھی عطا کر دیں گے، اور آپ پر اگر نظر بد یا جادو جنات کے کچھ بھی معاملات ہیں، کوئی تعویذات ہیں یا کچھ بھی معاملات ہیں جادو جنات کے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے، جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ اس عمل کی سب سے خاص بات یہ ہے، اور میری بہنوں آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھو، کیونکہ جو تعصب بازی ہے وہ زیادہ تر لڑکیوں سے یا عورتوں سے شروع ہوتی ہے۔ تو میری بہنوں آپ لوگ اس عمل کو پڑھو۔ اگر گھر میں مسئلے مسائل ہیں، شوہر میں محبت کی کمی ہے، یا پھر کسی نے جدائی ڈالنے کی کوشش کی ہے، تو اس کے لیے یہ وظیفہ سب سے زیادہ تیربا ہدف ہے۔ یہ اتنا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا، لیکن میں آج وہ راز آپ لوگوں کو دینے لگا ہوں جس کو پڑھنے کے بعد آپ کی پریشانیاں، آپ کی مشکلات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے اللہ والوں، آج ماہ شعبان المعظم کی 16 تاریخ تیسری جمعرات کے دن یا غفارو کا یہ عمل خود بھی پڑھیں، اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شعبان المعظم کی 16 تاریخ آ جائے اور تیسری جمعرات آ جائے، پھر اس وظیفے کو مت چھوڑنا، پھر اس عمل کو بالخصوص کرنا، کیونکہ یہ آج کے دن کا سب سے خاص اور نایاب عمل ہے، اور یہ میری بہنوں کے لیے خاص طور پر ہے۔ میری بہنوں، اگر آپ لوگ سسرال میں پریشانیاں اٹھا رہی ہیں، مصیبتیں برداشت کر رہی ہیں، شوہر کی رغبت آپ کی طرف نہیں ہے، محبت کی کمی ہے، تو تڑپنے والی محبت کے لیے بھی اس عمل کو اپنے شوہر کے لیے پڑھیں۔ پانی کے گلاس پہ دم کریں یا دودھ کے گلاس پہ دم کریں اور اپنے شوہر کو پلا دیں۔ اس کے بعد پھر دیکھیے گا تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے گی، ایسی بے چینی پیدا ہو جائے گی کہ شوہر اپنی بیوی کے بغیر رہ ہی نہیں پائے گا۔ تو اللہ والوں آپ لوگ پڑھیں، میری بہنوں آپ لوگوں کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ اگر دیکھیں ایک عورت چاہے تو اپنے گھر کو جنت جیسا بنا سکتی ہے، اور عورت کی ہی وجہ سے گھر جہنم بن جاتا ہے۔
اس لیے آپ لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے گھر گھرستی کو ایک دم استوار انداز میں اور اس طرح سے سجائیں کہ گویا آپ لوگ اپنے شوہروں کے دل بھی جیت سکیں، اپنے ساس کی بھی دیکھیں، ساس کو مائی سمجھیں، کیونکہ جب آپ لوگ اپنی ساس کی خدمت کرتی ہیں تو پھر شوہر بھی آپ کی بے شمار غلطیوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، آپ کی تلخ زبانی برداشت کر لیتا ہے۔ دیکھیں یہ ایک بہت ہمارا وسیع تجربہ ہے اس معاملات میں، کیونکہ بہت ساری ایسی خواتین آتی ہیں اپنے شوہروں کے مسائل لے کے۔ میں یہی کہتا ہوں کہ ان کی ماؤں کی خدمت کریں تاکہ آپ کا جو شوہر ہے نا وہ مجبور ہو جائے، آپ کی اس تلخ زبانی کو بھی برداشت کرے گا، آپ کی خواہشات کو بھی پوری کرے گا، کیونکہ شوہر کے مزاج کے اندر ٹھہراؤ ہے۔ شوہر کبھی بھی اپنے اوپر کیا ہوا احسان وہ کوشش کرتا ہے کہ میں دگنا تگنا کر کے واپس کروں۔ تو دیکھیں یہ نیچرل پروسیس ہے جو رب العالمین نے ہم شوہروں کے اندر رکھا ہے۔ تو میری بہنوں، آپ لوگ لازمی اس وظیفے کو پڑھیں، آپ کا گھر امن اور سلامتی کا گہوارہ بن جائے گا۔ اور اس عمل کو پڑھنے کی کوئی تعداد نہیں، مطلب کہ کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ تو میری بہنوں لازمی آپ لوگ بھی اس وظیفے کو پڑھیں، اور میرے بھائیوں رزق میں برکت کے لیے آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں تو آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ شعبان المعظم کی 16 تاریخ اور تیسری جمعرات کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگی عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسد سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ ماہ شعبان کا مہینہ رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس مہینے کی ایک ایک گھڑی رحمتوں برکتوں سے بھری ہوئی ہے، ہر گھڑی کے اندر قبولیت ہے۔ تو دوستوں آج یہ عمل یہ وظیفہ بالخصوص پڑھ لینا۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں شعبان کا مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ افضلیت والی اور کیا بات ہوگی کہ یہ مہینہ زندگی اور موت کے فیصلوں کا اور رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے۔ تو اللہ والوں عمل سمجھ لیں کس طریقے سے پڑھنا ہے، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ ہم لوگ وظائف پڑھتے ہیں، پورے دل سے پڑھتے ہیں، یقین سے پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔
اللہ والوں ہر بندے کی شکایت تقریباً یہی رہتی ہے، اللہ والوں بے شک ہم لوگ وظیفہ بہت اچھے انداز میں پڑھتے ہیں، جو طریقہ کار ہے، جو ترتیب ہے، جو احتیاط ہے، ان سب چیزوں کو فالو کرتے ہیں، لیکن کچھ غلطیاں ہماری ہو ہی جاتی ہیں، جیسے کہ دعا کے اندر جلد بازی کر جاتے ہیں، یا پھر ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ایک وظیفہ کتنی بار پڑھا ہے، یعنی تعداد بھول جاتے ہیں، اور پھر ہم لوگ یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ عمل کام نہیں آ رہا۔ اللہ والوں غلطی ہمارے اندر ہے، غلطی قرآن کے اندر نہیں ہے۔ میں جو آپ کو اعمال بتا رہا ہوں یہ تو قرآن سے ہیں، یہ تو صورتیں ہیں، جو یہ تو نام ہیں، تو اللہ والوں اگر یہ آپ کو فائدہ نہیں دیں گے پھر کون فائدہ دے گا؟ ہمیں اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کے بولتا ہوں کہ یہ عمل آپ کو 100% فائدہ دے گا، بس بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والوں استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں ہر بندے کی پریشانی الگ ہے، ہر بندہ الگ پریشانیوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہے، ہر بندے کی مصیبتیں الگ ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مصیبتیں منٹوں سیکنڈوں میں ختم ہو جائیں تو پھر آج اس عمل اس وظیفے کو اپنے خاص مقصد کو، جو آپ کا خاص مقصد ہے، اس کو ذہن میں رکھیں، اور ایک مٹھی چاول یا چینی اپنے سامنے بالخصوص رکھیں، اور ایک گلاس پانی کا بھی رکھیں۔ چاول صاف ستھرے لیجئے گا، کچرا نہ ہو، ٹوٹا ہوا چاول ہو، کوئی اس میں حرج والی بات نہیں، یا چینی ہو تو چینی لے لیں، بس صدقہ کرنا ہے، یہ مقصود ہے رب العالمین کو راضی کرنا۔ اور آپ لوگ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، یہ جو عمل پڑھ رہے ہیں یہ رب کو راضی کرنے کے لیے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ تو میری بہنوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں، اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں ایک مٹھی بھر چاول یا چینی جو بھی آپ لوگوں نے لیا ہے اس کو آپ لوگ اپنے سامنے رکھ لیں، کٹوری میں رکھ لیں، اور کوشش کریں کہ باوضو ہو اور سینہ آپ کا خانہ کعبہ کی طرف، یعنی جس طرف ہم لوگ کھڑے ہو کے نماز ادا کرتے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، اور جس حالت میں اتحیات پڑھتے ہیں اگر اس حال میں بیٹھ کے پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک مٹھی بھر چاول یا چینی جو بھی لی ہے صاف ستھری ہو، ایک بار چیک کر لیں، کوئی کنکر وغیرہ یا کچرا وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چاول ثابت لیں یا ٹوٹا چاول لیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ چاول کو پکا کر استعمال کریں یا پھر جو ہے وہ کچے چاول لے کر عمل کریں، آپ کی اپنی مرضی ہے، دونوں صورتوں میں وظیفہ ہو جائے گا۔ بس بتائی گئی جگہ پر رکھنا ہے جو انشاءاللہ آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا۔ اب اللہ والوں پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یہ اللہ رب العزت کے دو اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ دو ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا،
یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حیو یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے، اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا ڈوب کر، جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر ایک قرآن پاک کی آیت کو پڑھنا ہے۔ یہ آیت بہت خاص ہے۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تب ہم لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک اللہ ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں لوٹ کر بھی تیری ہی طرف جانا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ پاک کے سب سے لاڈلے ہیں۔ اللہ پاک کو یہ کلمات بہت پسند ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ والوں، یہ ایسی قرآنی آیت ہے کہ جب آپ لوگ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ پاک کی رحمتیں، برکتیں ہم پر موسلا دھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ آپ نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے بتا چکا ہوں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، ڈوب کے پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، مکمل پڑھنا ہے، بتا چکا ہوں، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون یہ 1 بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون یہ 2 بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آج کا آخری عمل کون سا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے 2 صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ ایک نام ہے یا غفارو، دوسرا نام ہے یا غفورو۔ اللہ والوں، یا غفارو کے معنی ہیں پردہ پوشی کرنے والا، در گزر کرنے والا۔ یا غفورو کے معنی ہیں بہت زیادہ بخشنے والی ذات۔ اللہ والوں، جب کوئی بندہ یا غفارو اور یا غفورو دونوں کو ملا کر پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتے ہیں، اس بندے پر اپنی رحمت کی نظر فرماتے ہیں۔
اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ پر اپنی نظر رحمت کرے، آپ پر اپنی نظر کرم بنائے رکھے، تو یا غفارو اور یا غفورو کو کوشش کریں ایک مٹھی چینی کے اوپر پڑھ لیں۔ چینی ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، چینی چاول کچھ بھی آپ کے پاس موجود ہو، ایک مٹھی یا ایک کٹوری اپنے سامنے رکھیں اور اس کے اوپر یا غفارو اور یا غفورو پڑھیں۔ اللہ والوں، یہ آج کا بہت ہی خاص اور مستند وظیفہ ہے۔ یا غفارو کے معنی ہیں پردہ پوشی کرنے والا، درگزر کرنے والا۔ یہ اللہ پاک کی اتنی بابرکت صفت ہے کہ جب کوئی مسلمان زمین پر بیٹھ کر، فرش پر بیٹھ کر اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے تو عرش اعظم پر میرا رب آپ پر سلامتی، رحمتیں، برکتیں نازل و نزول فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ پر اپنی رحمت کا سایہ فرماتا ہے، آپ کے اوپر سکون اتارتا ہے، سکینہ اتارتا ہے، آپ کے اوپر اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ والوں، یا غفارو پڑھنے سے اللہ رب العالمین آپ کی پردہ پوشی بھی فرمائے گا۔ اگر آپ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو آپ لوگ یا غفارو کا ورد کریں، اللہ رب العالمین آپ کے لیے آسانی فرمائے گا۔ یا غفارو اور یا غفورو ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک بار ہوگا، یا غفارو یا غفورو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ 2 بار ہو گیا، یا غفارو یا غفورو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والوں، اس طریقے سے آپ لوگ یا غفارو یا غفورو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے اور چاولوں پر پھونک مار دیں، چاولوں پر دم کر دیں۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب دیکھیں، دعا اچھے انداز میں کرنی ہے۔ پہلے میں آپ کو دعا کے متعلق بتا دوں، پھر بتاؤں گا چاول کہاں رکھنے ہیں۔ پہلے دعا سمجھ لیں۔ دیکھیں، دعا اچھے انداز میں کریے گا کیونکہ آپ نے اتنی محنت کری ہے۔ اب رب العالمین سے انعامات مانگنے کا وقت ہے، اب اللہ پاک سے دعائیں کرنے کا وقت ہے۔ تو دوستوں، دعا پڑھے اچھے انداز میں اور مہذب انداز میں اور ادب کے دائرے میں رہ کر آپ لوگوں نے مانگنی ہے۔ اللہ والوں، جتنا مانگنا چاہتے ہو مانگو، کھل ڈل کے مانگو۔ آج یہ نہیں سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگوں، آج رب العالمین سے کروڑوں مانگو، اللہ پاک دے گا۔ اللہ پاک ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن دعا اچھے انداز میں صحیح طرح سے کرنی ہے۔ جلدی جلدی یا رٹی ہوئی دعا یا بے دہانی کے ساتھ دعا نہیں مانگنی۔ اور دعا مانگنے کا صحیح طریقہ جو بتایا اللہ والوں، یہ بتایا گیا ہے کہ اپنے منہ سے بولے اور کانوں سے سن لے۔ جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ میرے مالک مولا، یہ میرے منہ سے اتنی آواز نکلی اور میں نے اپنے کانوں سے بھی سن لی۔ اس طریقے سے جب آپ لوگ دعا مانگیں گے نا تو آپ کو اپنی غلطیوں کے متعلق بھی پتہ چلے گا اور آپ کو پتہ چلے گا میں ادب سے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں۔ تو اس طریقے سے دعا کرنی ہے۔ اب چاولوں کا کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، چاول کو آپ چاہے تو ابال کر بھی اپنی چھت پہ رکھ سکتے ہیں تاکہ چڑیا وغیرہ ان چاولوں کو کھا لیں، یہ بڑا ہی اچھا طریقہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ بھی کہ کچے چاول بھی اوپر رکھ دیں، وہ بھی چڑیا کھا لیں گی۔ تو اللہ والوں، اس طریقے سے یہ آپ کا عمل ہو جائے گا۔ خود کھانا چاہتے ہیں تو اللہ والوں پھر اتنا مزہ نہیں آئے گا، سمجھ رہے؟ کیونکہ دیکھیں، صدقہ جو ہے نا وہ اس کے حقدار تک پہنچے تو وہی بہتر ہے۔ اگر گلی میں بہت زیادہ کوئی غریب ہے، چاول بنا کر اس تک پہنچا دیں تو یہ ایسے بھی آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔